بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا ہے۔ اسے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ اللہ میاں مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ گیا؟ جیو سلامت رہو جس جس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ جو علی کے فضائل پہ خوش ہو تم قیامت والے دن بھی خوش رہو گے۔ نعرہ حیدری۔ وقت نہیں قبلہ جی، میں توجہ چاہتا ہوں۔ مولوی عطا میاں میاں بالوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میز پہ رکھ کے کہا تھا او اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے۔ مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے؟ یہ مجمع سے ایک علی کا ملنگ نکلا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا، اس نے عصا کو یوں پھیرایا، مولوی کے ہاتھ میں مار کے کہتے یا علی مدد۔ مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ملنگ دھمال ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا شکلیں پڑھ رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں، چہرے نظر آ رہے مجھے۔ چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بندے نے پوچھا مولا ذائقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں۔ آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں علی کا ذکر کرو، چہرے پڑھو۔ دنیا میں علی کا ذکر کرو، چہرے پڑھو۔ بجلی کا کرنٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے، یہی بجلی کی تار ایئر کنڈیشن کو لگا دو سردی نکلے گی۔ کرنٹ ایک نتیجے دو کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا ہے۔ بولے گا وہی جس کی آواز علی کو پسند ہوگی۔ ہیٹر کو کرنٹ ملے گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن کو نکلے سردی نکلتی ہے، کیونکہ سامنے ظرف تبدیل ہے۔ علی ولی اللہ میں بھی کرنٹ ہے۔ حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ 9 مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ 9 مرتبہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 10ویں مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے۔
سلامت و آباد و شاد رہو. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا, پیغمبر نے فرمایا اب پوچھو, کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. ابو بکر نے اٹھ کے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کا سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا, پورا کا پورا علی کی طرف بڑھ کے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم. اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. علماء سے تصدیق کرو, صراط مستقیم علی ہے. اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟ اللہ تیری زندگی کرے, شہزادہ علی اکبر دی جتیاں نہ صدقہ. اس نے کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. بڑا کمینہ ہے شیطان, یہ چھوٹے چھوٹے بٹن بند نہیں کرتا, مین سوئچ آف کرتا ہے. اس نے کہا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا جو بھی جب بھی جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے, سمجھنا شیطان ہے. شیطان کوئی چھوٹا موٹا ہے, بڑی پہنچی ہوئی شخصیت, عالم, ساری زندگی بغیر تنخواہ کے نوکری کر کے اس بندے کے حکم میں مذہب تبدیل کر دوں گا جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں. سارے حلال جانتا ہے, سارے حرام جانتا ہے. نہ جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیوں روکتا؟ نہ جانتا ہوتا تو حرام ہی کی طرف کیوں دعوت دیتا؟ عالم ہے, عقیدہ نہیں رکھتا. جس کے پاس علم ہو عقیدہ نہ ہو حرامی ہوتا ہے.